علیکم. ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں. نمل: مجھے پتا ہے میرا کڈنی میچ کر جائے گا، لیکن آپ دونوں میں سے کوئی بھی زمر کو نہیں بتائے گا. وہ انہیں دیکھتا تنبیہ کر رہا تھا. اور امی؟ بالآخر وہ بولی. ان کو میں سمجھا دوں گا، بے فکر رہو. مگر زمر کو کیا کہیں گے؟ کس کا گردہ ہے یہ؟ بڑے ابا کا لہجہ اب کمزور تھا. وہ کون سا دیکھ رہی ہیں؟ کسی سے ملوا دیں گے انہیں، کہیں گے کہ یہ اس کا گردہ ہے. یہ بات ہمیشہ نہیں چھپے گی سعدی. اسے بتانا پڑے گا. تم خود بتا دو. وہ تو اب تک تم سے خفا ہے. اگر مان گئی تو پوچھیں گی نہیں میں کدھر ہوں، ملنے کیوں نہیں آتا. بس انہیں کہیے گا میں واپس چلا گیا ہوں. وہ سب طے کر چکا تھا. 2 دن سے وہ یہی تو سوچ رہا تھا. بڑے ابا کو افسوس سا ہونے لگا. ایسے وہ دل صاف نہیں کرے گی. میں اسے جانتا ہوں. میں بھی جانتا ہوں انہیں. وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی. مگر وہ غلط تھا. اسے بتا دو سعدی. آپریشن کے بعد بتا دینا. بے شک وہ اب نیم رضامند لگ رہے تھے. یہ میرا ٹیسٹ ہے. میں تیمارداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کر لوں، اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤں. مگر مجھے اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا. تم اس سے بات کر کے تو دیکھو. نہیں نا. اگر پھپھو کو پتہ چلا کہ یہ میرا گردہ ہے تو وہ کبھی نہیں لیں گی. پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں. میں ان کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی ہوں اور بیٹا بھی. وہ مجھے کبھی اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہیں گی. تو پھپھو کو کیا کہیں گے؟ سوئی سی حنین جیسے جاگی. دماغ کام کرنے لگا. کسی سے ملوا دیں گے، کسی کو راضی کر لیں گے اس کام پہ. یہ سعدی کو مسئلہ نہیں لگ رہا تھا. وہ بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھتا. اسے رپورٹس کا انتظار تھا. مگر کس سے؟ سعدی نے اکتا کر حنین کو دیکھا. یہ بات کی بات ہے. تبھی دروازہ ہلکا سا بجا. حنین چونک کر مڑی. چوکھٹ میں علیشہ کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، سفید ٹراؤزر اور بھوری شرٹ میں. کوہنی پہ بیگ ٹنگا تھا. میں تمہاری آنٹی کو دیکھنے آئی تھی، وہ نرمی سے کہتی آگے آئی. حنین نے سعدی کو دیکھا. سعدی نے حنین کو، پھر دونوں نے علیشہ کو دیکھا. بھائی کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ کیا یہ مان جائے گی تھوڑی سی اداکاری پہ؟ دونوں نے دبی دبی آواز میں فکروں کا تبادلہ کیا. علیشہ نے باری باری ان کے چہرے دیکھے. کیا سب ٹھیک ہے؟ آف کورس. حنین کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا. جلدی سے ایک کرسی سے چیزیں ہٹائی، اسے جگہ بنا کر دی. سعدی اٹھ کر چوکھٹ پہ جا کھڑا ہوا. نگاہیں راہداری میں لگے کلاک پہ ٹکی تھی. بڑے ابا اپنی سوچوں میں الجھے تھے. علیشہ نزاکت سے بیٹھی، گھٹنے ملا کر پرس زمین پر رکھا. حنین ساتھ والی کرسی پہ آگے ہو کر بے چین سی بیٹھی. مجھے تم سے ایک کام ہے علیشہ، کچھ دیر میں بتاتی ہوں. وہ بھی سعدی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی. اوکے. علیشہ نے شانے اچکا دیے. اگر کڈنی میچ نہ کیا تو؟ بڑے ابا نے اپنی ہی سوچ میں سوال کیا. تو پھر کسی اور کو دینا پڑے گا. مگر کس کو؟ وہ حنین سے سوال کر کے خود ہی خاموش ہو گئے. حنین نے نظریں جھکا کر خود کو دیکھا، پھر اپنے بازو کو. آستین ذرا تنگ تھا. اس نے 2 انگلیاں ٹچ بٹن پہ رکھ لیں، جیسے اسے کھول کر آستین اوپر چڑھانے پر تیار ہو. اگر انگوٹھے سے بازو کے اوپر لکیر کھینچی. کون سی رگ ہے بھلا جس سے ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا ہے؟ تم نے بتایا نہیں. میرا گفٹ کیسا لگا؟ علیشہ موبائل پہ بٹن دباتی پوچھ رہی تھی. حنین نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرائی. وہ لاکٹ؟ اس پہ بھی تمہارے کی چین والی عبارت درج تھی. وارث کے قتل کی رات جب وہ اور فارس علیشہ کے کمرے سے نکلے تھے، تب اس نے حنین کو جو ڈبہ تھمایا تھا، اس سے سیاہ ہیرے کی شکل کا کٹا پتھر جڑا لاکٹ نکلا تھا. اس نے بہت دن بعد کھولا. مجھے وہ بہت اچھا لگا. مگر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیشہ کے لیے چونٹیاں؟ آنٹس فار ایور؟ وہ انگلی ابھی تک بازو کی رگ پہ رکھے بیٹھی تھی. علیشہ نے آہستہ سے موبائل رکھا. اسے دیکھ کر تکان سے مسکرائی. تم نے مجھ سے کوئی کام کہنا تھا؟ ہاں. وہ کیا تم میری آنٹی کو یہ کہہ سکتی ہو کہ تم ان کو اپنی مرضی اور خوشی سے کڈنی ڈونیٹ کر رہی ہو؟ جو رشتہ دار ڈونیٹ کر رہا ہے وہ اس سے لینا نہیں چاہیں گی. اور وہ جلدی ساری بات سمجھاتی گئی. مگر میں تو رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں. اوہ، کیا تم رک نہیں سکتی؟ کیا تمہارا کام ہو گیا جس کے لیے تم آئی تھی؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوا. میں بھی کسی امید پہ چلی آئی. تلخی سے مسکرا کر خود پہ افسوس کیا. حنین بے چینی سے آگے ہوئی. تم بس 5 منٹ کے لیے آنٹی سے مل لو. بعد میں ہم کہہ دیں گے کہ تمہیں دوسرے ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے. اوکے. وہ متعمل مگر شانے اچکا دیے. حنین پھر سے مضطرب سی دروازے کو دیکھنے لگی. ٹرانسپلانٹ پہ تو کافی خرچہ آ رہا ہوگا. علیشہ نے برائے بات پوچھا. پتہ نہیں. وہ سب اورنگزیب انکل کا سر درد ہے. علیشہ کا سانس رک گیا. بنا پلک جھپکتے وہ حنین کو دیکھنے لگی. تمہارے وہی انکل جن کا تم بہت ذکر کرتی ہو؟ ہاں. پتہ نہیں ہماری اکثر باتوں میں ان کا ذکر کیوں نکل آتا ہے. یہ سوال سوچنے کا وقت ذہن حنین کے دماغ کو بھی نہیں ملا تھا. اب بھی کہہ کر بھول گئی. وہی علاج کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. مگر کیوں؟
حیرت زدہ سی وہ بامشکل پوچھ پائی۔ حنین نے شانے اچکائے۔ ابھی تک وہ چوکھٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فارس ماموں کے باپ کی جگہ ہے اور پھپھو مسلسل فارس ماموں کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، تو اورنگزیب انکل اپنے بھانجے کی طرف سے مداوع کرنا چاہ رہے ہیں۔ علیشا سے اگلا سانس نہیں لیا گیا۔ اس نے چہرہ سامنے کو پھیر لیا، تھوک نگلا، آنکھوں میں آتی نمی اندر اتاری۔ ان سے کسی نے رقم نہیں مانگی، وہ پھر بھی دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ فارس کے باپ کی جگہ ہے۔ حنین کتنی رحم دلی ہے نا؟ حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ چوکھٹ پہ کھڑا سعدی گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ حنین کے ساتھ بیٹھی سر جھکائے کی چین پہ انگلی پھیرتی کہے جا رہی تھی، چیونٹی دنیا کا سب سے زہریلا کیڑا ہے۔ اس کیڑے کو انتقام پہ نہیں اکسانا چاہیے، ورنہ اس کے کاٹنے سے طاقتور انسان بھی مر جائے۔ پتہ ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ تم ساری عمر چیونٹی رہو گی۔ مجھے وہ بات پہلے بہت بری لگی، پھر اچھی لگنے لگی، کیونکہ میں چیونٹی ہی تو ہوں۔ سب کمزور اور بے بس لوگ چیونٹیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حنین بے دھیانی میں سن رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو جلدی سے بولی، کیا تم میری آنٹی سے مل لو گی؟ اتنا وقت ہوگا نا تمہارے پاس؟ علیشا نے سر اٹھایا، مسکرا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شیور، میں نے ارادہ بدل دیا ہے، میں کچھ دن مزید ٹھہر سکتی ہوں، اپنا کام بھی مکمل کر لوں گی۔ حنین کا چہرہ فرط مسرت سے دمکنے لگا۔ اس نے خوشی سے علیشا کا ہاتھ دبایا۔ تھینک یو علیشا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا کہ عین ان دنوں میں تم آئی ہو جب ہم اتنے کرائسس میں ہیں، مگر تم ہمارے ساتھ رہیں۔ علیشا کا رنگ سفید پڑا، حلق میں کچھ اٹکا۔ وہ تو اورنگزیب کاردار کے الیکشن کا سن کر آئی تھی، اور وہ خود بھی بے خبر تھی کہ اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو وارث کو شاید مہلت دے دی جاتی، مگر یہاں کے الیکشن امریکہ سے بہت مختلف تھے، اور حنین اس سب کو ایک اتفاق سمجھ رہی تھی۔ حنین، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر سعدی کسی کو آتے دے کر فوراً آگے چلا گیا، تو حنین امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے کھڑی ہو گئی۔ بازو کی رگ پہ پھر سے دوسرا ہاتھ رکھ لیا۔ پھر کبھی صحیح۔ علیشا اس کا دھیان نہ پا کر ڈھیلی سی واپس بیٹھ گئی۔ حنین چوکھٹ تک آئی، فکر مندی سے سامنے دیکھا۔ سعدی چند کاغذ کھول کر پڑھتا ہوا نظر آیا۔ بازو پہ رکھا اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ٹچ بٹن کھول لیا، اب بس آستین موڑنا تھا۔ پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟ اسے علم بھی نہیں تھا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر صفحات نیچے کیے اور لمبی مسافت کی تھکن سے حنا کا چہرہ دیکھا، پھر سر اثبات میں ہلایا۔ پازیٹیو۔ حنین کا بازو پہ رکھا ہاتھ بے دم سا ہو کر پہلو پہ آ گرا۔ اس نے زرد رنگ کے ساتھ سر کو خم دیا۔ سعدی اب پلٹ کر تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ السابقون السابقون المقربون، ہر قربانی کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے۔ کیوں دار غم ہمیں نے طلب کی، برا کیا ہم سے جہاں میں کشتہ غم، اور کیا کیا نہ تھے۔ اور ہسپتال کے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی علیشا کو مشکوک انداز میں گھورتی بیڈ تکیوں سے ٹیک لگائے وہ زمر یوسف تھی، اور وہ اتنی جلدی مان جاتی، ناممکن۔ اور آپ مجھے اپنا گردہ دینا چاہتی ہیں؟ اس کو ہضم نہیں ہوا تھا، اس لیے تفتیش شروع کر دی تھی۔ جواب میں علیشا نے کافی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ میں اس واقعے کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہوں۔ اگر میں آپ کے آفس آ جاتی تو نہ آپ ادھر جاتی، نہ دہشت گردی کا نشانہ بنتی۔ میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں، گو کہ مجھے کم عمری سے دمے کی شکایت ہے، مگر اس کے علاوہ میں بالکل صحت مند ہوں اور ڈونیٹ کر سکتی ہوں۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس وجہ پہ یقین کر لوں؟ زمر نے تیکھی نظروں سے مسلسل اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، نہ کریں، آپ کی مرضی، مگر میں دوسری وجہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی۔ علیشا ذرا رکی۔ سامنے بے چین سی کھڑی حنین اور قریب بیٹھے مضطرب سے بڑے ابا کو دیکھا، پھر اسی اعتماد سے پراسیکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے اس قربانی کے عوض آپ کی فیملی ایک اچھی قیمت دے رہی ہے، جسے میں واپس جا کر یونیورسٹی فیس کے لیے استعمال کروں گی۔ اپنی زندگی بنانے کا اتنا اچھا موقع میں ضائع نہیں کروں گی۔ اگر مزید پیسے چاہیے ہوتے تو میں اس قربانی کو کسی ٹی وی شو میں اپنی کہانی چلوا کر کیش کروا لوں گی۔ آخر میں اس نے بے فکری سے شانے اچکائے۔ حنین کے لب کھل گئے۔ وہ ہکا بکا سی علیشا کو سن رہی تھی۔ کیا اس نے فرض کر لیا تھا کہ اداکاری صرف زمر پہ ختم ہو جاتی ہے؟ مگر یہ اللیگل ہے۔ زمر کے فکرے پہ وہ سب چونکے۔ قانون کے مطابق ڈاکٹر کبھی بھی ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتا اگر گردہ خون کے رشتہ دار کا نہ ہو تو۔ آپ سب لوگ مل کر ایک غیر قانونی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ابرو بھیج کر تادیبی انداز میں اس نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے، اور بڑے ابا نے کئی دفعہ کی سوچی گئی خواہش دل میں دہرائی، کاش انہوں نے کبھی اس لڑکی کو قانون نہ پڑھایا ہوتا۔ یہ خاتون تو غیر ملکی ہے، مگر آپ کو تو قانون کا علم ہونا چاہیے ابا۔ ہم نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے، حنین ہمت کر کے بولی تو زمر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم پیپرز میں سعدی بھائی کا نام لکھوائیں گے۔ زمر کے تاثرات بدلے، وہ دہل کر رہ گئی۔ سعدی کا کیوں؟
वो एकदम तड़प कर मुतवहश सी बोली, फिर गुस्से से अब्बा को देखा। शादी का नाम किडनी डोनर के तौर पे कभी भी नहीं लिखेंगे आप लोग ये। ठीक है नहीं लिखते, लेकिन अगर ये फ्रेंच अमेरिकन खातून नहीं देंगी। बड़े अब्बा ने अलीशा की तरफ इशारा करके संजीदगी से कहना शुरू किया, तो किसी खून के रिश्तेदार को देना पड़ेगा। फहरिस्त बनाते हैं, पहले नंबर पे मैं हूँ, मेरा मैच ना किया तो फिर शादी होगा और फिर हुनैन। अगर इसका भी ना लग सका तो उसामा तो है ना। अब्बा इसके दिल पे किसी ने पैर रख दिया। सदमे से आंखें गुलाबी पड़ने लगी। बिल्कुल भी ना कहना जुमर कि तुम तंदुरुस्त नहीं होना चाहती। हर कोई तंदुरुस्त होना चाहता है, तुम अलग नहीं हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जुमर बिल्कुल चुप हो गई, बेबसी से सर झुकाए लब काटने लगी। दिल बहुत बुरे अंदाज में दुखाया था हुनैन की बात ने, मगर ये गैर कानूनी है। इसकी आवाज़ अब के कमज़ोर थी। हाँ, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी गैर कानूनी था। जुमर की आंखों में कर्ब के साथ तय शुभ्रा हुआ नहीं। जो मेरे साथ फार्स ने किया वो गैर कानूनी था। फूफो मैं इधर ही थी। मामू ने आपको कोई कॉल नहीं की? मैं झूठ नहीं बोल रही। इसके बेड के दाएं तरफ खड़ी हुनैन बेबसी से बोली। जुमर ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए सर झटका और पीछे हुई। अब के बोली तो आवाज़ संभली हुई थी। मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रही। फार्स बहुत स्मार्ट है, इसे तुम्हें डॉज करने के 1000 तरीके आते हैं। हुनैन को धचका लगा। बहुत बेयकीनी से फैली आंखों से इसने जुमर को देखा, जो अब अपना लिहाफ दुरुस्त कर रही थी। यानी आप मुझे झूठा नहीं समझती, बल्कि आप मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। ये सदमा ज़्यादा बड़ा था। जुमर अनसुना करती लिहाफ ठीक करके पीछे को हो गई। हुनैन के लब भींच गए। बड़े अब्बा की माजरती नज़रों को देखे बिना वो सख्त लहजे में बोली, ओके फूफो, हम सादी भाई का नाम लिखवा कर आपको हर्ट नहीं करेंगे। हम हुनैन यूसुफ का नाम लिखवा देंगे, अब ठीक है ना? वो कहकर एकदम मुड़ी और गो के इसने देखा भी कि जुमर बेसाख्ता नरम पड़ी थी। इसे मना करने को कुछ कहने वाली थी, मगर हुनैन इन तीनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल आई। शादी कॉरिडोर में खड़ा था, बेसाख्ता सीधा हुआ। उम्मीद से इसे देखा। क्या उन्होंने यकीन कर लिया? कर लेंगी, अपनी सेहत के लिए सब कर लेते हैं। वो तल्खी से बोली। शादी का दिमाग कहीं और उलझा था। गौर किए बिना जुमर के कमरे का बंद दरवाज़ा देखने लगा। वो सर झटक कर आगे चलती गई। कॉरिडोर अबूर करके इस्तकबालिया से भी गुजर गई। लॉन में मरीजों, इनके अजीज़ों अकारब की चहल पहल वैसी ही थी। हुनैन खफगी से मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाती घास के बीच रविश पर आगे चलती जा रही थी। फिर यकायक ठहरी। कोई इसे देख रहा था, मगर कौन और किधर? वो मुड़ी, घूम कर इधर उधर देखा और तब भी दूर एक बेंच पर टांग पे टांग जमाए, एक बाजू बेंच की पुष्ट पर फैलाए हाशिम ने मुस्कुराकर इसे हाथ हिलाया। हुनैन की आंखें चंबे से सुकड़ीं। बहरहाल वो दो कदम कदम चलती बेंच के करीब आई। सादी भाई अंदर हैं। इसने अपने तई हाशिम को दुरुस्त सिमत दिखाई। वो बस मुस्कुराकर इसे देखे गया। अभी मिलकर आ रहा हूँ इससे। इसने बताया कि डोनर किडनी मिल गया है, मगर जिस शख्स से खरीदा है इसके बारे में जुमर को बताने की बजाय तुम्हारी कोई फ्रेंड। हाशिम ने फिक्रा अधूरा छोड़ा। ये कोर स्टोरी सिर्फ हाशिम के लिए थी। सादी इस पे लाख एतमाद करता, मगर ये इसके ख़ानदान का अंदरूनी मामला था और हाशिम को बताने का मतलब था जुमर को कभी ना कभी वो बता देगा। इसको सिर्फ हुनैन की दोस्त गुर्दा दे रही है कहकर भी नहीं टाल सकते थे कि अलीशा इस अदाकारी के लिए दोबारा मुहैया नहीं होगी। हाशिम आता जाता रहेगा, अगर खटक गया तो खोज लगाएगा और पता चलने पे सादी से बदएतमाद हो जाएगा। सो पहले इसे मुतमईन कर दिया। वो मान भी गया। इसकी बिला से गुर्दा गैर कानूनी तौर से ही खरीदा हो। इसका मसला तो सिर्फ अलीशा थी, जिसने अपनी फ़्लाइट आगे करवा ली थी। मेरी फ्रेंड अलीशा। इसने फूफो को कन्वेंस कर लिया है, मगर आप ये बात फूफो को मत बताइएगा। वो सीने पे बाजू लपेटे इसके सामने खड़ी संजीदगी से कह रही थी, क्या ये कहने की बात है? हाशिम ने हैरत से पूछा, फिर गर्दन फेर कर अस्पताल को देखने लगा। अलीशा हूँ। क्या तुम मुझे इससे मिलवा सकती हो अभी इसी वक्त? ओके। वो मुतज़ब्ज़ब थी। और हाँ, तुम अभी इसको नहीं बताओगी कि तुम इसे मुझसे मिलवाने बाहर ला रही हो? श्योर। पलके स्क्वेयर कर इसे मुश्तबा नज़रों से देखती वो मुड़ी और अंदर चली आई। सादी अब वहाँ नहीं था। इसने दरवाजे से ही अंदर जुमर से बातें करती अलीशा को इशारा किया। वो माजरत करती उठाई, आओ बाहर चलते हैं। हुनैन ने कहा तो वो दोनों साथ साथ चलने लगे। ऐनक और फ्रेंच चोटी वाली सोच में गुम हुनैन और साथ दराज कद खुले बालों वाली खूबसूरत सी अलीशा। उन्होंने राहदारी अबूर की। तब अलीशा ने परस से इनहेलर निकाला, लबों पर रखा और स्प्रे अंदर को दबाया। हुनैन रुक कर इसे देखने लगी। क्या वो सब अदाकारी नहीं थी? सिवाय दमे के सब फर्जी था। मुस्कुराकर इसने कहते इनहेलर वापस रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंटी ने मेरा यकीन कर लिया होगा? इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो उलझी उलझी सी सामने मतलाशी नज़रों से लॉन को देखती बाहर आई। हाशिम किधर गया? मुझे बहुत अफसोस है जो इनके साथ हुआ। क्या हमलावर अभी तक नहीं पकड़े गए? पकड़ा जाएगा। वो अब गर्दन फेर कर इधर उधर देखने लगी। अपना आप एकदम बेवकूफ़ सा लगने लगा। ये हाशिम इसे बुलाकर खुद किधर। हेलो अगेन अलीशा।
وہ دونوں ایک ساتھ گھومی۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ہاشم مسکراتا ہوا استقبالیہ کی سمت سے چلتا آ رہا تھا۔ حنین نے گہری سانس لی اور علیشہ کا رنگ نچڑ گیا۔ وہ سفید ساخت سی سانس روکے کھڑی تھی۔ علیشہ یہ میرے حنین نے تعارف کروانے کو الفاظ تلاشے ہی تھے کہ وہ اسے نظر انداز کر کے گہری سرد نظروں سے علیشہ کو دیکھتا قریب آتے ہوئے بولا، دوبارہ مل کر خوشی ہوئی علیشہ۔ علیشہ کی خوف سے ساخت آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ وہ جلدی سے حنین کی طرف گھومی۔ ہنا، کیا تم اکیلے میں میری بات سن سکتی ہو؟ کیوں؟ مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ آخر ہم ایک فیملی ہیں علیشہ، وہ سرد مسکراہٹ سے کہتا حنین کے الجھے چہرے کے تاثرات بغور نوٹ کر رہا تھا۔ ہنا پلیز میری بات سن لو پہلے۔ وہ بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے دور لے جانے لگی، مگر حنین اپنی جگہ سے نہ ہلی، بس تعجب سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ فیملی؟ ہاں حنین، علیشہ میرے والد کی غیر قانونی امریکی بیٹی ہے، اس لیے تو وہ تمہیں جانتی ہے اور تمہاری اتنی اچھی دوست ہے۔ ابھی اس دن جب علیشہ مجھے اور میرے باپ کو دھمکی دینے ہمارے آفس آئی تھی، تب بھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کیا۔ اوہ سوری، شاید یہ بات علیشہ نے تمہیں نہیں بتائی، آخر میں افسوس سے اضافہ کیا، وہ جو ابھی تک الجھی سی کھڑی تھی، لفظ ہیک پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ بے یقینی سے علیشہ کو دیکھا، جانے کب ہاتھ سے ہاتھ چھوٹا۔ اصل میں علیشہ میرے ڈیڈ کے بارے میں کافی حساس ہے، چونکہ ڈیڈ اس سے مخاطب تک ہونا پسند نہیں کرتے، تو یہ ہراس ہر اس شخص سے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے وہ بات کرتے ہوں، جیسے کہ تم حنین۔ ہاشم پلیز، وہ نم ہوتی آنکھوں سے منت کرنے لگی۔ ہاشم کے چہرے کی سختی بڑھی، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا تم ہیکر نہیں ہو؟ کیا تم نے میرے ڈیڈ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر رکھا تھا؟ کیا تم نے ان کی اور حنین کی میلز پڑھ کر حنین کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے حنین کی توجہ لینے کے لیے وہی گیم نہیں کھیلنی شروع کر دی جو یہ کھیلتی تھی؟ ہاشم بس کر دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بے اختیار ہنا کو دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ ان سب باتوں سے انکار کر دے۔ ارد گرد گزرتے لوگ اس وقت ان تینوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ حنین، میں نے یہ سب صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تم کون ہو، ورنہ اس کے بعد ہم واقعی دوست تھے، یہ حقیقت ہے، مگر میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تم نے میرے باپ کے لیے میری خاندان کی بچی کو ٹارگٹ کیا، اور پھر بھی تم میں اتنے گٹس ہیں علیشہ کہ یہ کہہ سکو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر وہ صرف حنین کو دیکھ رہی تھی، خوفزدہ نم آنکھوں سے۔ ہنا، میں تمہیں یہ سب بتانے والی تھی، پلیز، وہ سب ریئل تھا۔ وہ گھنٹوں کی باتیں، وہ ڈرامے ڈسکس کرنا، وہ گیمز، وہ سب ریئل تھا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میری فیملی کی اس بچی سے میرے باپ کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا؟ علیشہ بولتے بولتے لاجواب ہو گئی۔ حنین یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاشم کو اب اس کی مسلسل خاموشی سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں حنین کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک طرف تھے اور وہ لب آپس میں مس کرتی پریشان بھیگی آنکھوں والی علیشہ دوسری طرف۔ علیشہ میرے ڈیڈ کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لینے آئی تھی۔ اس نے تم سے دوستی بھی ڈیڈ کے بارے میں خبریں حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اپنے دماغ پہ زور دو حنین، کتنی دفعہ تم لوگوں نے بات بے بات ان کا ذکر کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ کٹیلی نگاہوں سے علیشہ کو دیکھتا حنین کو بتا رہا تھا، مگر حنین وہ بالکل چپ کھڑی تھی۔ ہنا پلیز، میری نیت بری نہیں تھی، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حنین کے پتھر لب ہلے۔ اس گیم کا کیا علیشہ؟ کیا؟ علیشہ کے بہتے آنسو رک گئے۔ میں 5 ماہ تک اس جیولر والی گیم میں پہلے نمبر پہ تھی، ٹاپ سکور، پھر محض 2 دن میں تم پہلے نمبر پہ آ گئی۔ تم نے یہ کیسے کیا علیشہ؟ ہاشم نے بمشکل اکتاہٹ پہ قابو پایا۔ وہ کہاں سیاست، سکینڈلز، بلیک میلنگ کی بات کر رہا تھا اور کہاں ان لڑکیوں کے دماغ سے گیمز نہیں نکلتی تھی۔ علیشہ ندامت بھرے آنسوؤں میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ پوچھ رہی ہے، جواب دو۔ وہ رندی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ امید اور خوف سے ملی جلی نظریں ہنوز ہنا کے چہرے پہ تھیں۔ میں نے کچھ چیٹ کوڈز استعمال کیے تھے اور وہ حنین نے ایک دم غصے سے سر جھٹکا۔ تو تم چیٹنگ کر کے جیتتی تھی؟ اوہ علیشہ، مجھے بھی معلوم تھا کہ بے ایمانی کیسے کرنی ہے، مگر میں نے نہیں کی، صرف محنت کی۔ 3 سال میں لگی رہی، دوسرے سے پہلے نمبر پہ نہ آ سکی، مگر چیٹنگ نہیں کی، کیونکہ میں حنین یوسف تھی۔ بھائی نے مجھے قرآن کے آخری پارے اور 5 بڑی سورتیں حفظ کرا رکھی تھیں، کیونکہ میں بنی اسرائیل میں سے تھی، آل یوسف، انبیاء کی اولاد۔ میں نے بے ایمانی نہیں کی، اور تم 3 سال سے یہی کرتی آئیں؟ درد سے پھٹتے لہجے سے کہتی، غصے سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تم نے مجھے استعمال کیا، ہم اتفاق سے نہیں ملے، سب کچھ تم نے پلان کیا۔ فارس ماموں ٹھیک کہتے تھے تمہارے بارے میں۔ وہ پیچھے ہٹتی راہداری کے قریب ہو رہی تھی۔ علیشہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، گرم آنسو بہتے رہے۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور بھگتنا پڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علیشہ کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آج دل چاہ رہا ہے ان سے پوچھیں انہیں کا کہ کیا کوئی لڑکی بھی کسی لڑکی کی دوست بن سکتی ہے؟ نفی میں سر ہلاتی وہ مڑی اور تیز تیز اندر چلی گئی۔ مطمئن سے کھڑے ہاشم نے اب کے رخ پھیر کر فرصت سے علیشہ کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔
آئی ایم ریئلی سوری علیشا، لیکن اگر تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم ہاشم کاردار کو بلیک میل کر سکتی ہو تو تم غلط تھی۔ علیشا نے بھیگی آنکھیں کھولیں، دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ میری دوست ہے، تھی، اب نہیں رہی، آئندہ۔ انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے اس سے کوئی رابطہ کیا تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تم شیطان ہو۔ وہ نفرت سے دیکھتی رہی۔ آنسو اب تھم رہے تھے، غصہ اس کی جگہ لے رہا تھا۔ تھینک یو اس کمپلیمنٹ کے لیے۔ اب تم آنسو صاف کرو اور جاؤ، باہر نکل کر پہلی کالی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں ہوٹل لے جائے گی۔ سامان پیک کرو اور ایئرپورٹ جاؤ، ورنہ تمہاری آج رات کی فلائٹ کا وقت نکل جائے گا۔ یہ کچھ رقم اس میں ہے، یہ رکھ لو۔ کوٹ کی اندرونی جیب سے خاکی لفافہ نکال کر بڑھایا۔ یونیورسٹی کی فیس نہیں دے سکتے تو اس کی بھی ضرورت نہیں، دراصل یہ خیرات نہیں ہے، یہ تمہاری ماں کے ہاسپٹل کے بلز جتنی رقم ہے۔ اوہ آئی ایم سوری، شاید آج تمہاری اپنی ماں سے بات نہیں ہوئی۔ وہ ایک دم بہت ہمدردی سے بولا۔ علیشا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ موبائل پہ کچھ نکالنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ چند گھنٹے قبل تمہاری ماں کو کسی نیم تاریک سڑک پہ ایک کار نے ٹکر مار دی تھی۔ اتفاق سے اس گلی کے سی سی ٹی وی کیمراز خراب تھے اور موقع کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جس ہسپتال میں وہ داخل ہے، جہاں ابھی اس کی حالت خطرے سے مکمل طور پہ باہر نہیں ہے، وہاں کام کرنے والے میرے ایک دوست نے یہ مجھے بھیجا تھا۔ ساتھ ہی نرمی سے مسکراتے ہوئے موبائل اسکرین سامنے کی، وہ دم بخود سی سنتی جا رہی تھی۔ تیزی سے آگے ہوئی اسکرین پہ ہسپتال کے بستر پہ اس کی ماں تھی، گردن میں کالر، ایک بازو میں پلستر۔ علیشا نے بے اختیار چیخ روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا۔ علیشا کے بے بس آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی ہی نفرت سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ میں امریکی شہری ہوں، میں ابھی اپنے سفارت خانے فون کر سکتی ہوں اور اس سب کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ بالکل اسی طرح کرو، بلکہ یہ کرنے کے لیے میرا فون استعمال کر لو۔ فوراً ہی ہاشم نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ امریکی قونصلیٹ کی فرسٹ سیکرٹری کا نمبر میرے سپیڈ ڈائل کے 25ویں نمبر پہ محفوظ ہے۔ میری بہت اچھی جان پہچان ہے اس سے، اور شاید تم بھول گئیں کہ میں، میرا بھائی، میری ماں، ہم سب بھی امریکی شہری ہیں۔ یہاں کرنے ہیں دستخط۔ ساتھ ہی بہت سہولت سے کاغذ پہ اشارہ کیا۔ علیشا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، کاغذ دیوار سے لگایا اور دستخط کرتی گئی۔ یاد رکھنا ہاشم، تم بھگتو گے، خداوند تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئی۔ ہاشم نے قلم بند کیا، کاغذ سمیٹ کر جیب میں رکھا اور اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ چلو یہ باب تو ختم ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جو روشنی پہ ہیں معمور؟ دیے بجھائے ہیں کتنے نے، جلائے ہی نہیں۔ اگلی صبح ہاشم اور جواہرات حشاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہسپتال کی راہداری میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ حنین نے ویٹنگ روم کے دروازے سے ان کو آتے دیکھا اور پھر واپس اندر ہو لی۔ ہاشم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ جب ہی جواہرات نے کہا، آپ ٹھہرے، میں آتا ہوں، وہ وہیں کھڑی ہو گئی اور ہاشم متلاشی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھتا آیا، یہاں تک کہ ویٹنگ روم کے سامنے آ رکا۔ اندر کرسی پہ حنین بیٹھی نظر آ رہی تھی، گھٹنے ملائے، سر جھکا کر ویران نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی۔ وہ بالکل شل تھی۔ علیشا پچھلی رات کی فلائٹ سے واپس جا چکی تھی اور حنین غالباً ابھی تک شاک میں تھی۔ حنین بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھتا 2 قدم اندر آیا۔ حنین نے چہرہ اٹھا کر خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ وہ تمہاری دوست ہے تو میں تمہیں خبردار کر دیتا، مگر پریشان نہ ہو، اب تمہیں ہرگز تنگ نہیں کرے گی۔ تسلی دیتے ہوئے مزید آگے آیا۔ حنین بس اسے دیکھے گئی، چپ چاپ۔ اگر وہ دوبارہ تمہیں کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے تب تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی، میں اسے سنبھال لوں گا، اوکے بیٹا؟ وہ نرمی سے ہمدردی سے جتاتا جا رہا تھا۔ حنین اسے اسی طرح دیکھے گئی یہاں تک کہ ہاشم چپ ہو گیا۔ تبھی جواہرات وہاں آتی دکھائی دی۔ ہاشم نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور گردن پھیر کر حنا سے بولا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے گی، اوکے؟ جواہرات اب قریب آ چکی تھی، اس نے کچھ نہیں سنا تھا، بس ہاشم کو سوالیہ نظروں دیکھا۔ آؤ، زمر انتظار کر رہی ہوگی، آپ جائیں، میں کل مل چکا ہوں۔ دونوں بات کرتے کرتے باہر کو جانے کو پلٹے کہ کیا آپ کو معلوم ہے مسز کاردار کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیٹی کل یہاں تھی؟ ہاشم ایک جھٹکے سے مڑا اور بے یقینی سے حنین کو دیکھا، جو تیز نظروں سے اسے گھورتی اٹھ کر ان دونوں کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ سینے پہ بازو لپیٹے اور تیکھے انداز میں جواہرات کو مخاطب کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل ہاشم بھائی نے اسے یہاں سے نکالا تھا؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے ہاشم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جواہرات کے تاثرات نہیں بدلے، وہ سرد سا مسکراتی رہی۔ ہاشم نے پریشانی اور غصے سے حنین کو دیکھا اور پھر ماں کو۔ حنین، یہ کیا طریقہ ہے میری ماں سے بات کرنے کا؟ مجھے سب پتہ ہے بچے۔ جواہرات نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا، ایک کٹیلی نظر ہاشم پہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ وہ بہت تیز سے اس کی طرف گھوما۔ یہ کیا تھا؟ مگر وہ بے خوفی اور تندہی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو بھول گیا تھا تو یاد کرا دوں ہاشم بھائی کہ میں زمر یوسف کی بھتیجی ہوں، حنین یوسف، اور پھپھو کی طرح میں بھی معاف نہیں کرتی، اور میں بالکل بھی سعدی بھائی جیسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ کی اچھی لکس اور اچھے مینرز کی وجہ سے آپ سے متاثر رہے ہیں۔
مجھے آپ پہلے بھی ناپسند تھے، اور جو کل آپ نے کیا اس کے بعد تو میں آپ کو زیادہ ناپسند کرنے لگی ہوں۔ چبا چبا کر بولتی اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ ہاشم غصہ ضبط کیے لب بھینچے کھڑا رہا۔ آپ نے مجھے استعمال کیا، اپنا اور علیشا کا جو بھی جھگڑا تھا اس میں سے اپنا مقصد نکالنے کے لیے۔ آپ کو پتا تھا وہ میری دوست ہے، مگر آپ نے اس وقت نہیں بتایا جب اسے لانے کو مجھے اندر بھیجا۔ میں سعدی بھائی نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات کو صحیح سمجھ لوں گی۔ پھر انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تندی سے وارننگ دی۔ آئندہ مجھے کبھی استعمال کرنے کی کوشش کی آپ نے تو میں اس سے بھی برا کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اور میرے دماغ کو آپ ابھی جانتے نہیں ہیں۔ گھور کر اسے دیکھتی وہ ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ گئی، اور ہاشم ضبط سے گہرے سانس لیتا وہیں کھڑا کھولتا رہا۔ کچھ دیر تو اسے یقین نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شاک کے عالم میں نہیں بیٹھی تھی کیا؟ وہ غصے میں بیٹھی تھی؟ پھر تیزی سے اس نے فون نکالا۔ خاوند نے پہلی گھنٹی پہ کال اٹھائی۔ یس سر۔ کیا علیشا کا دوبارہ رابطہ ہوا سعدی کی بہن سے؟ نہیں سر، میں مانیٹر کر رہا ہوں، وہ علیشا کے کسی میسیج کا جواب نہیں دے رہی۔ اوکے۔ ایک تسلی بخش احساس اندر اتر آیا۔ جب وہ باہر آیا تو حنین بڑے ابا کی ویل چیئر زمر کے کمرے سے نکال رہی تھی۔ اس نے ایک تیز نگاہ حنا پر ڈالی، اور وہ بھی جواب میں اتنی شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی پلٹ گئی اور ویل چیئر دور لے جانے لگی۔ ہاشم تیز تیز چلتا دوسری جانب مڑ گیا۔ اسے اب باہر گاڑی میں بیٹھ کر جواہرات کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ جواہرات اندر زمر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی غصے سے کہہ رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حماد ایسا کرے گا۔ میں نے تمہیں بتائے بغیر کہ تم اسے عزت نفس کا مسئلہ نہ بنا لو۔ حماد کو آسٹریلیا میں اپنی کمپنی میں جاب بھی آفر کی، بس شہر بدلنا پڑتا، مگر 3 گنا زیادہ کما لیتا۔ اور اس نے کیا کیا؟ جس مینیجر سے اسے ملوایا اسی کی بیٹی کو پھانس لیا۔ وہ گویا ابھی تک برتہ حیرت میں تھی۔ تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز زمر بس چپ چاپ سی اسے دیکھے گئی۔ تم کہو تو میں اس مینیجر کو ابھی فارغ کیے دیتی ہوں۔ اس کو معلوم تھا کہ حماد کی شادی ہونے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ دنیا کتنی خود غرض ہے۔ جواہرات نے جھرجھری لی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، حماد نے درست فیصلہ کیا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ویران آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ مگر تم کیسے اس زیادتی پہ خاموش رہ سکتی ہو؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا مسز کاردار، میں جانتی ہوں۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، میری کبھی کوئی فیملی نہیں ہو سکے گی۔ ایسے میں اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ کرسی پہ بیٹھی جواہرات کے چہرے پہ ہمدردی ابھری، دل میں درد سا جاگا۔ آئی ایم ریئلی سوری ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے ساتھ کی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے پیر کو ذرا سا دبایا۔ بس تم کسی کو بد دعا نہ دینا، کرنے والے کو کسی بات نے مجبور کر دیا ہوگا، ورنہ اتنا ظلم کوئی ہنسی خوشی نہیں کر سکتا۔ زمر نے آنکھیں اٹھا کر تکان سے اسے دیکھا۔ یہی تو سمجھنے سے قاصر ہوں، اتنے دن سے یہی تو سوچ رہی ہوں کہ فارس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ نہ کوئی دشمنی تھی، نہ پرانا بغض، میں تو اس کی ٹیچر تھی، میرے کتنے کام کر کے دیتا تھا، پھر ایک دم وہ کیسے بدل گیا۔ جواہرات کی آنکھوں میں چھائی ہمدردی غائب ہوئی، اس کی جگہ بے چینی نے لے لی۔ اس کے پاؤں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانا اناد ہو، کوئی رشتے وغیرہ کا چکر۔ وہ احتیاط سے لفظ ادا کر رہی تھی، زمر کی حمایت کسی قیمت پہ نہیں کھونی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ناگواری سے تڑک کر بولا، وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا بس۔ جواہرات جلدی سے مسکرائی، میں تو محض ایک خیال کا اظہار کر رہی تھی۔ عموماً قتل 3 باتوں پہ ہوتے ہیں، زن، زر، زمین، یعنی عشق، دولت یا پھر اپنی طاقت کا غرور۔ لیکن ہو سکتا ہے وجہ وہی ہو جو وہ کہہ رہا تھا، اپنے پہلے قتل کو چھپانا نہیں۔ وہ لب دانت سے کچلتی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ صرف یہ بات نہیں تھی، اس روز وہ فارس لگ ہی نہیں رہا تھا، اس نے کبھی ویسے مجھ سے بات نہیں کی۔ پھر ایک دم سے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ پلکیں سکیڑ کر کھڑکی کو دیکھتی سوچے گئی، پھر آنکھوں میں یاسیت ابھری۔ کیا معلوم واقعی وہ فارس نہ ہو، کسی نے فارس بن کر مجھ سے بات کی ہو، شاید میں ہی۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور اس کے فنگر پرنٹس، وارث کے ڈی این اے والی رسی کا اس کی کار سے ملنا، اس کی گن، ہوٹل میں اس کے نام کا کمرہ، اس سب کی وضاحت کیسے کرو گی؟ اوہ شاید تم اپنے والد اور بھابھی کی باتوں کا اثر لے کر کمزور پڑ رہی ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اپنوں کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سمجھنے والے انداز میں جواہرات نے سر کو خم دیا۔ میں نہ کمزور ہوں اور نہ ہی کسی کا اثر لے رہی ہوں۔ وہ ناگواری سے تیزی سے بولی، میں صرف ان کے مفروضے کو دہرا رہی ہوں۔ وہ فارسی تھا، اس نے مجھے شوٹ کیا، میں آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں۔ شانے اچکا کر وہ خفگی سے رخ موڑ گئی۔ جواہرات کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، ستائش سے اسے دیکھ کر کہا، گڈ، تم ایک بہادر لڑکی اور تمہیں اپنے خاندان والوں کا دباؤ نہیں لینا، تمہیں فارس سے اپنا انتقام لینا ہے۔ میں پراسیکیوٹر ہوں، انصاف پہ یقین رکھتی ہوں، انتقام پہ نہیں، کم از کم تب تک نہیں جب تک انصاف کی امید باقی رہے۔ میں نے بیان دینا تھا، دے دیا، اور کچھ نہیں کرنا مجھے۔ جواہرات کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم اس کو کورٹ میں پراسیکیوٹ نہیں کرو گی کیا؟ نہیں، ایک دوسرے پراسیکیوٹر اس کیس کو پلیڈ کریں گے، مگر تمہیں فارس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی وجہ سے تمہاری شادی۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں مسز کاردار، جیسے خاندان کا دباؤ نہیں لیا ویسے ہی آپ کا بھی نہیں لوں گی۔ آپ چاہتی ہیں میں فارس کو سزا دلواؤں کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کے جائیداد کے مسئلے ہیں، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، سو ہم اب دوست ہیں۔
وہ کافی سنجیدگی سے جواہرات کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جو آگے سے پھیکا سا مسکرا دی، اور میں آپ کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ مجھے بار بار کیوں اس کے خلاف کارروائی پہ اکسا رہی ہیں، مگر میرا ایک خاندان ہے اور وہ شخص سعدی کا ماموں ہے۔ میں نے بیان دینا تھا، دے دیا، اب آگے عدالت جانے اور پولیس۔ فاز کا مجھ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، اس نے یہ کسی اور وجہ سے کیا، ممکنہ طور پر وہی جو اس نے بتائی تھی، اس لیے میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ جواہرات بامشکل مسکرائی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، بہت سی چیزوں میں ہم ایک جیسے ہیں زمر۔ خیر، تم نے درست فیصلہ کیا۔ اگر تم اس کے خلاف محاذ کھول لیتی تو ندرت یا اس کے بچے تمہاری شکل دیکھنے سے بھی رہ جاتے، مگر میں امید کرتی ہوں کہ تم اس کیس کو خود لینے سے اعتراض اس وجہ سے نہیں برت رہی کہ تم دور اندر کہیں اس کو بے گناہ سمجھتی ہو۔ زمر لمحے بھر کو بالکل چپ سی ہو کر جواہرات کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا تم اندر سے اپنے ہی بیان پہ خود مشکوک ہو چکی ہو، مگر چونکہ خود کو غلط ماننے میں تمہاری ناک آڑے آتی ہے سو تم اس پہ ڈٹی ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہے، وہ اب کے کافی مضبوطی سے بولی۔ کبھی کبھی مجھے متضاد خیالات آتے ہیں، مگر میرا یقین ان کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے۔ وہ فارس ہی تھا، کوئی بھی چیز مجھے اس بیان سے نہیں ہٹا سکتی۔ اپنی ناک عزیز ہے مجھے، مگر بے انصافی کی حد تک نہیں۔ اگر مجھے لگتا ہے وہ بے گناہ ہے تو میں خاموش رہتی۔ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، شاید اگر میرے ابا کو فالج نہ ہوا ہوتا تو میں خاموش بھی رہ جاتی، مگر اب نہیں۔ جواہرات گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، مسکرا کر اس کے شانے پہ ایک ہاتھ رکھا، دوسرے سے اپنا بیگ اٹھایا۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، سو تم مجھے ہمیشہ اپنا دوست پاؤ گی۔ زمر نے مسکرائے بغیر سر اسبات میں ہلایا۔ جواہرات بیگ کندھے پر لٹکاتی باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو زمر کے تاثرات بدلے، سپاٹ چہرے پہ بے پناہ کرب امڈ آیا۔ اس نے مٹھی ہونٹوں پہ رکھی، آنکھیں بند کر کے ضبط کرنا چاہا، مگر آنسو امڈ کر آ رہے تھے۔ وہ خبر جس پہ وہ سارا وقت ضبط کر کے بیٹھی رہی وہ پھر سے تمانچے کی طرح آن لگی تھی۔ حماد کی شادی ہو رہی تھی، حماد کہیں اور شادی کر رہا تھا۔ یہ سہنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے ابھی جواہرات کے سامنے کیا تھا۔ گردن جھکائے، ہاتھ ہونٹوں پہ دبا کر رکھے، وہ مسلسل بند آنکھوں سے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ بجا۔ زمر نے تیزی سے چہرہ کھڑکی کی طرف پھیر لیا اور انگلی سے آنکھوں کے گیلے کنارے جلدی جلدی خشک کرنے لگی۔ ذرا کنگار کر رندی آواز کا گیلا پن دبانا چاہا اور بولی، آ جائیے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حنین بڑے ابا کی ویل چیئر اندر لا رہی تھی۔ زمر رخ موڑے سائڈ ٹیبل پر کچھ تلاشنے لگی، ساتھ بار بار پلکیں جھپک کر ان کا گلابی پن دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا تم سرجری کے لیے تیار ہو؟ پشت سے ابا کی آواز آئی۔ وہ جی کہتی سنجیدگی سے سیدھی ہوئی، آنکھیں اب گلابی تھیں۔ حنین خاموشی سے بڑے ابا کی کرسی کے عقب میں کھڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی؟ انہوں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے تسلی دینا چاہی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، مجھے پتہ ہے۔ پھر قدرے بے چینی سے بند دروازے کو دیکھا۔ سعدی کہاں ہے؟ اسے بھی بلا لیں۔ بڑے ابا کی مسکراہٹ سمٹی، اس کی ذرا ذرا گیلی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور پھر ان میں سے چمکتی بے تابی کو لب کھولے مگر بند کر لیے۔ وہ آ جائے گا تو میں اس کے سامنے حنین کو بتا دوں گی کہ میں تمہارے ماموں کے خلاف کیس نہیں لڑوں گی، نہ اس کے کیس کو فالو کروں گی۔ بھائی انگلینڈ چلا گیا ہے، ان کا ٹیسٹ تھا ایک پھپھو، سنجیدگی سے حنین نے بتایا۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی، بالکل یک ٹک، سانس روکے۔ سعدی چلا گیا؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے، حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ ہم تو ہیں نا بیٹا، اس کی مجبوری تھی۔ مگر وہ ہنوز ششدر سی حنین کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے میرے آپریشن کا پتہ تھا؟ بھائی سے زیادہ کسے پتہ ہوگا؟ حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زمر کے لب بھنچ گئے، ابرو اکٹھے کیے، وہ خفگی سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ ندرت بھی آنے والی ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہوں گے سرجری کے دوران۔ سعدی بھی کال کرتا رہے گا۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا ابا، مگر وہ لب بھینچے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ حنین ناگواری سے پلٹ گئی، اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو سعدی منتظر کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، دونوں کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی اور نظریں سامنے تھیں۔ کیا آپ ایک دفعہ ان کو خداحافظ کہنے بھی نہیں جا سکتے تھے؟ میں نے ان سے بہت بدتمیزی کی تھی، اب نہیں جاؤں گا سامنے۔ وہ میری شکل دیکھ کر دل کی بات جان لیں گی تو پھر زبان کی بات کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ پھر ذرا نرمی سے بولی، صرف مل ہی لیں۔ سعدی نے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ مجھے ڈر ہے، ان کے سامنے جا کر میں رونے لگ جاؤں گا۔ گویا حنین کا دل کسی نے دبا دیا ہو۔ اس نے بے اختیار مڑ کر سعدی کا چہرہ دیکھا، وہ اداسی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جینس پہ آدھے آستین کی میرون شرٹ، چھوٹے کٹے بال جو سامنے سے سیدھے اور سر کی پشت سے گھنگریالے تھے، چہرے پر چھایا ایک معصوم سا تاثر۔ آپ انگلینڈ جانے کے بعد پہلی دفعہ آئے گھر تو ہم سب نے کہا کہ آپ بدل گئے ہیں، پہلے سے زیادہ سمارٹ اور عقل مند، مگر آپ تو آج بھی ویسے ہی ہیں۔ سعدی نے نظریں پھیر کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ معصوم؟ وہ اداسی سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ معصوم کیا یہ میرا دوسرا نام ہے؟ پہلا کیا تھا؟ ہمارا سعدی۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ اداس سے ماحول میں زندگی کی کوئی تال کسی نے چھیڑی تھی۔ علیشا کو کچھ پتہ چلا؟ اس سوال پہ حنین کی ہنسی تھمی، سر نفی میں ہلایا۔ میں نے اس کی ساری میلز اور میسیجز بغیر پڑھے مٹا دیے، ہر جگہ سے اسے بلاک کر دیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں دوبارہ اس سے کبھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے صحیح کیا۔
اور آپ نے دیکھا کس طرح وہ اپنا بیان بدل کر چلی گئی. اس نے میرا غصہ ماموں پہ اتار دیا. شاید میں اس کی کال اٹھا لیتی اگر مجھے یہ نہ پتہ چلتا کہ اس نے اپنی گواہی بدل دی ہے. اپنے باپ سے مسئلہ تھا تو ان تک ہی رکھتی. مجھے کیوں درمیان میں لائی؟ وہ سخت رنجیدہ لگ رہی تھی. چلو اب تم دوبارہ ہاشم بھائی سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا. ان کا اس سے خون کا رشتہ ہے. وہ لوگ ایک دن پھر اکٹھے ہو جائیں گے. ہم درمیان میں کیوں آئیں؟ وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا. حنین بے دلی سے سر ہلاتی رہی. اس نے کہا تھا چونٹیاں انتقام لینے پہ آئیں تو انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. مگر پھر وہ کیوں ہار گئی بھائی؟ اس کو بغیر پیسے دیے ہاشم بھائی نے بھیج تو دیا تھا نہ واپس. بس ایک یہی الجھن تھی جو اسے ستا رہی تھی. سعدی کچھ دیر بالکل خاموش ہو کر سوچتا رہا. حنین منتظر تھی. کیا تم سارا وقت ڈرامے دیکھتی رہتی ہو یا قرآن بھی پڑھتی ہو جیسے انگلینڈ جانے سے پہلے ہم اکٹھے پڑھتے تھے؟ کیا بھائی پڑھتی ہوں نا، ایک دم بہت سستی سے کہتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. کیا تمہیں وہ صورتیں یاد ہیں جو ہم نے حفظ کی تھیں؟ حنین نے انگلی سے کان کے پیچھے بال کھجائے. جی یاد ہے، میں ذرا سا دہرا کر سنا سکتی ہوں. کہیں وہ ابھی کے ابھی سنی نہ لیں. اسے ڈر لگا. بہت اچھا. سعدی نے خفگی سے اس کو دیکھا. وہ ایک دم بہت معصومیت سے سر جھکائے اپنی اینک اتار کر شیشے سے کچھ صاف کرنے لگی تھی. بہرحال تم نے ایک صورت حفظ کی تھی، سورہ نمل، یاد ہے؟ جی بالکل. اینک صاف کر کے آنکھوں پہ لگاتے ہوئے اس نے ذہن میں زور ڈالنا چاہا کہ پہلی آیت کہاں سے شروع ہوتی تھی. یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اور نمل کا مطلب کیا تھا؟ حنین ایک دم کھل کر مسکرا دی. شکر بھائی نے صورت نہیں سنی تھی. یہ سوال تو بہت آسان تھا. ہسپتال کا کوریڈور ایک دم خوشگوار لگنے لگا. نمل یعنی چیونٹی. بہت اعتماد سے مسکرا کر بتایا. سعدی نے پہلے تعجب اور پھر خفگی سے اسے دیکھا. یعنی کہ تم نے عرصے سے قرآن نہیں کھولا؟ حنین ہکا بکا رہ گئی. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مگر میں نے صحیح بتایا ہے؟ غلط بتایا ہے. نمل کا مطلب چیونٹی نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی کو نملت کہتے ہیں. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹیاں. حنین کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے. نروٹھے پن سے بھائی کو دیکھا. وہی ایک ہی بات ہوئی. اگر ایک بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس صورت کا نام نملتا رکھ دیتا. مگر نہیں، چیونٹی اور چیونٹیوں میں بہت فرق ہوتا ہے. دیکھو باقی جتنی بھی صورتیں ہیں حشرات الارض کے نام کی وہ واحد ہیں. العنکبوت یعنی ایک مکڑی، نحل یعنی ایک شہد کی مکڑی. لیکن چیونٹیوں کی صورت جمع کے صیغے میں ہے. پتہ کیوں؟ اس نے ابھی اس کی سوچی گئی بات بہت پرجوش ہو کر کہی. وہ بہت دھیان سے سن رہی تھی. بے تابی سے بولی. کیوں؟ کیونکہ اکیلی چیونٹی ہوتی ہی نہیں. کبھی دیکھی ہے اکیلی چیونٹی؟ چیونٹیاں ہمیشہ اپنی قطار میں اپنے خاندان کے ساتھ ہوتی ہیں. اکیلی ہار جاتی ہیں، پیر تلے مسلی جاتی ہیں، اور جو اکٹھی ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں ہارتی. علیشہ اکیلی تھی اور تم نے بھی اس کی مدد نہیں کی تو وہ کیسے جیت سکتی تھی؟ وہ خاموش ہوا تو حنین بالکل چپ سی ہو گئی. اگر وہ مجھ پہ پہلے بھروسہ کرتی تو میں اس کی مدد کرتی، مگر اب میں اس سے لا تعلق رہنا چاہتی ہوں. تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے. دونوں پھر سے خاموش ہو گئے. وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، اب وہ نہیں ہے. پھپھو نے بھی مجھے اکیلا کر دیا. چلو میں تو ہوں نا تمہارا بیسٹ فرینڈ. وہ نرمی سے مسکرایا تو حنین بھی مسکرا دی اور ذرا سی بھائی کے قریب کھسک آئی. کندھے سے کندھا ملا. حنا کی چھوٹی انگلی سے اس کی چھوٹی انگلی ٹکرائی. ایک تحفظ کا احساس. کوئی نہیں ہوگا تب بھی بھائی ہوگا. مرتے دم تک، آخری سانس تک بھائی ساتھ رہے گا. اب پھر سے راہداری میں سے لوگ گزرتے جا رہے تھے اور وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑے تھے. بالکل خاموش. اتار لیتے ہیں دنیا کو یوں تو شیشے میں، اکیلے ہوں تو آئینے سے ڈرتے ہیں. جواہرات کار میں پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو ہاشم ساتھ براجمان اس کا انتظار کر رہا تھا. اس کا دروازہ بند کر کے ڈرائیور باہر ہی کھڑا رہا. جواہرات نے سوالیہ نگاہوں سے ہاشم کا چہرہ دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیروں فکر مندی لیے اسے دیکھ رہا تھا. اس کو چلنے کا کہو ہاشم. ممی آئی ایم سوری. اس نے جواہرات کے گھٹنے پر رکھے انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. وہ سامنے دیکھتے ہوئے آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگا رہی تھی. ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، مگر تم آج بھی اپنے باپ کے گناہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ مجھے اس کی بیٹی کے بارے میں سب علم ہے. ممی آئی ایم سوری. اس کا دایاں ہاتھ ہنوز جواہرات کے گھٹنے پہ تھا. اور اس لڑکی کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ میرے گھر پہنچ جائے. مگر تم نے مجھے خبردار تک نہیں کیا. میں کیا کر لیتی؟ تماشا یا واولا؟ کیا پہلے کبھی کیا؟ تلخی سے اس نے سر جھٹکا. تمہارے باپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس کی بیٹی کے بارے میں جانتی ہوں. ممی آئی ایم سوری. وہ مسلسل نگاہیں اس پہ جمائے نرمی سے کہہ رہا تھا. مجھے ہاشم اس لڑکی یا اس کے کسی مسئلے سے فرق نہیں پڑتا. میں عمر کی اس حصے سے نکل چکی ہوں جب فرق پڑا کرتا تھا. مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ تمہارے باپ کا کاروبار یا عزت کے لیے خطرہ نہیں ہے تو. اگر ہوئی تو بھی تم سنبھال لوگے. ممی آئی ایم سوری. وہ زیادہ نرمی اور زیادہ آہستہ سے بولا. جواہرات نے ایک ہاتھ سے گلاسز اوپر سر پر چڑھائے اور آنکھیں گھما کر اسے خفگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا.
تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ ادھر آئی ہے؟ مجھے بے خبر کیوں رکھا؟ شاید میں جانتی ہوں کیوں تم مجھے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہوئے آنکھوں میں کرب کی سرخی ابھری۔ ممی آئی ایم سوری۔ اس نے ذرا سا ماں کا ہاتھ دبایا، جواہرات نم آنکھوں سے مسکرا دی اور دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ آنکھوں کی خفگی نرمی میں ڈھل گئی۔ اٹس اوکے، میں تم سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی مسکرا دیا، پھر پیچھے ہوا، ڈرائیور کو واپس آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے واقعی اس لڑکی سے فرق نہیں پڑتا، اس وقت تو صرف یہی خیال دل کاٹتا ہے کہ ہم دونوں نے زمر کی زندگی برباد کر دی۔ مجھے اس کا افسوس ہے، مجبوری نہ ہوتی تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ وہ چہرے پہ ایک دم امڑ کر آتی تکلیف کو ضبط سے چھپا کر سیل فون نکالنے لگا۔ مجھے ہر رات سونے سے پہلے زمر کا خیال آتا ہے، وہ اس سب کی مستحق نہیں تھی ہاشم۔ خیر، اگر آپ کبھی عدالت میں اس کے مقابلے پر ڈیفینس اٹارنی کے طور پر پیش ہوتی تو اپنی اس رائے پہ نظر ثانی ضرور کر لیتی، وہ بظاہر بشاشت سے کہتا مسکرا دیا۔ ڈرائیور دروازہ کھول رہا تھا۔ جواہرات نے گلاسز پھر سے آنکھوں پہ لگائے اور پھر پرسکون سی ہو کر ٹیک لگا لی۔ اب ساری دنیا اپنی مرضی کے رنگ میں نظر آ رہی تھی۔ 2 ماہ بعد بڑے ابا کے لاؤنج کم ڈائننگ روم میں دوپہر کے کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ صداقت، جو موجودہ دن سے 4 سال قبل کافی دبلا پتلا اور کم عمر سا لگتا تھا، تازہ روٹی لا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ رہا تھا۔ سربراہی کرسی کی جگہ بڑے ابا ویل چیئر پہ براجمان تھے اور گاہے بگاہے دائیں ہاتھ میں پہلی کرسی پہ سر جھکا کر لقمے توڑتی زمر کو دیکھتے تھے۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے، پھر خاموش ہو جاتے۔ اس کے آپریشن کو 2 ماہ بیت چکے تھے، اس کی رنگت تب سے اتنی ہی زرد رہتی تھی۔ دفتر میز پر رکھا زمر کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی انگلینڈ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ بڑے ابا نے اسکرین نہیں پڑھی، اس کا چہرہ پڑھا اور کالر آئی ڈی جان لی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے موبائل کو دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ لقمے توڑنے لگی۔ ان کو بے چینی ہوئی۔ فون بج رہا ہے، میں کھانا کھا رہی ہوں۔ لقمہ منہ میں رکھ کر سر جھکائے اگلا توڑنے لگی۔ فون خاموش ہو گیا، ذرا سا وقفہ اور پھر بجنے لگا۔ زمر نے پانی کا گھونٹ بھرا اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم زمر۔ وہ رکا، منہ میں کچھ ہونے کے باعث آواز ذرا فرق لگی تھی۔ زمر بول رہی ہیں نا؟ جی، زمر پھپھو بول رہی ہوں، سنجیدگی سے کہتی فون کان سے لگائے۔ وہ پانی گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ بھوری آنکھیں میز پر رکھے گلدان پہ جمی تھیں۔ چہرہ زرد اور نقاہت زدہ لگتا تھا۔ بڑے ابا بس بے چینی سے اس کو دیکھتے گئے۔ اوہ اوکے، کیسی ہیں آپ زمر؟ وہ صبح سویرے ایک نیلے اندھیرے میں ڈوبی سڑک پہ واک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگائے کافی لگاؤ و اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا درد کیسا ہے؟ وہ سڑک کنارے ایک جگہ کھڑا ہو گیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ محسوس کرنا چاہا۔ درد نہیں ہے یا پھر اب احساس نہیں ہوتا؟ وہ گلاس رکھ کر روٹی کا نوالا توڑنے لگی۔ نہیں، اتنی جلدی تو درد ختم نہیں ہوتا۔ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ ابھی تو کچھ وقت لگے گا نا زخم بھرنے میں۔ بہت سے کام آپ نہیں کر سکتی ہوں گی۔ سامنے تیز تیز بھاگ کر جاگنگ کرتی ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ بے خود سا بولا۔ ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ اس کے سرد خشک رویے پہ وہ بس اتنا پوچھ سکا۔ پہلے جیسی ہوں، ابھی کھانا کھا رہی تھی۔ اوہ ہاں، آپ کی تو دوپہر ہوگی، بڑے ابا جلدی کھانا کھا لیتے ہیں نا؟ وہ خفیف سا ہنسا۔ زمر خاموشی سے نوالا منہ میں رکھ رہی تھی۔ سعدی چپ ہو گیا، پھر دوبارہ کوشش کی۔ میں آج مال جا رہا تھا دوست کے ساتھ، کچھ چاہیے آپ کو؟ صرف سکون، اور وہ ادھر سے نہیں ملتا۔ وہ پھر چپ ہو گیا، مرجھا گیا، آہستہ سے بولا چلیں آپ کھانا کھائیں، میں فون رکھتا ہوں زمر۔ قدرے وقفے سے اضافہ کیا، زمر پھپھو۔ تب احساس ہوا کہ بات کے آغاز میں اس نے کیوں یاد کرایا تھا۔ 21 سال زمر رہی، اب وہ پھپھو بن گئی تھی۔ بھتیجے نے فون بند کر دیا۔ زمر نے بھی موبائل میز پہ رکھ دیا۔ اس سے کیوں ناراض ہو؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، وہ میرا بچہ ہے، بچوں سے کون مقابلہ کرتا ہے؟ پھر اس کو یہ کیوں کہا کہ زمر پھپھو بول رہی ہوں؟ اوکے، آپ ہمارا کھانا خراب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پلیٹ پرے ہٹائی اور سر اٹھا کر سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کہاں تھا جب میں بیمار تھی؟ میرا آپریشن تھا ابا، حماد نے منگنی توڑ دی تھی۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ تک دے سکتی ہے، مگر وہ سعدی جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ ایک دن بھی میرے لیے نہیں رک سکا۔ وہ میرے پاس کیوں نہیں تھا اس وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی؟ یہ تب کیوں نہیں کہا جب اس نے فون کیا تھا؟ اس نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، بولی کچھ نہیں۔ تمہیں اصل غصہ اس بات پر ہے کہ سعدی نے تمہارے مقابلے میں فارس کا یقین کیا، اور اس نام پہ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر گئی۔ اگر آپ بھول گئے تو میں آپ کو یاد کروا دوں کہ فارس کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ اس نے مجھ پہ گولی چلائی، اس نے میری زندگی برباد کر دی، اور اب بھی وہ آپ کو سب کو معصوم لگتا ہے؟ زور سے نپکن پرے ہٹایا۔ تو پھر تم اس کے خلاف کیس خود کیوں نہیں لیتی اگر اتنا یقین ہے تمہیں اس کے مجرم ہونے کا؟ کیونکہ میں تکلیف میں ہوں اور میں اس تکلیف کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ بیان دے دیا، گواہی بھی دوں گی، مگر آگے سرکار جانے اور فارس غازی۔ تلخی سے گویا پھٹے دل سے کہتی اس نے آخر میں بہت دکھ سے ابا کو دیکھا، کیونکہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ ندرت بھابی کیوں آپریشن کے دن سے آج تک اس سے ملنے نہیں آتی۔ مجھے بار بار جھوٹا کہلوائے جانے کا شوق نہیں ہے۔ موبائل اور پرس اٹھایا اور بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
بابا جی ساری عمر کہتے رہے کہ وہ نہیں رکھتا تعلق تو میں کیوں رکھوں، سوچ سوچ کر ایک دن ہم تنہا ہو جائیں گے۔ میں تنہا ہو چکی ہوں، تھینک یو ابا۔ کاغذات سمیٹے، پرس کندھے پر لٹکایا اور کرسی پیچھے دھکیلی۔ انہوں نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ شادی کی فیس جمع کروانی ہے۔ اور وہ ایک دم لاجواب سے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر تم تو اس پہ غصہ تھی زمر، کیا مطلب؟ ہاں مجھے اس پہ غصہ ہے، لیکن آپ نے کیا سمجھا کہ میں فیس جمع کروانا چھوڑ دوں گی؟ اوہ ابا۔ کراہ کر ناگواری سے ان کو دیکھا۔ وہ بچہ ہے، میں نہیں، اور چیزیں لیے باہر نکل گئی۔ بڑے ابا نے ایک نظر ادھورے کھانے پر ڈالی۔ یہ اگلے 4 سال تک کے اکثر ادھورے رہ جانے والے کھانوں کا آغاز تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس نے 1-2 مزید کال سنی جو آفس سے تھیں۔ اس کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، لب کاٹتے ہوئے پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھتی رہی۔ چہرے پہ الجھن تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشم کو کیسے ملے میرے گواہ کی معلومات؟ اچنبھے سے وہ بڑبڑائی۔ کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی، پھر ایک دم چونکی، بے اختیار موبائل کو دیکھا، چہرے پہ تعجب بھرا، پھر غصہ۔ ہاشم کا نمبر ملا کر فون کان سے لگایا، لب سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ ہیلو، میں میڈم پراسیکیوٹر، مجھے کیسے یاد کیا اتنے دنوں بعد؟ وہ ہمیشہ کی طرح خوشگوار سا بولا تھا۔ بہت مبارک ہو، آپ نے نعمان اکرم بنام افضل کاٹھیا واری کی، یعنی میرے کیس کو خراب کر دیا۔ ہاشم: اوکے، اور میں نے کیا کیا ہے؟ میری سرجری سے پہلے آپ نے مجھ سے میرا فون لیا تھا، فارس کی کال ریکارڈز وغیرہ کے لیے، مگر در حقیقت آپ نے اس میں سے میرے گواہ کا نمبر اور پتہ نکالا، اسے ٹریس کیا، اس کے پیسے یا فیورز دے کر منہ بند کروایا اور گواہی بدلوا دی۔ تھینک یو سو مچ ہاشم۔ ضبط کرتے کرتے بھی آواز بلند ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے فون سے اس کا نمبر لیا ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈاکٹرز کے باہر آ جانے، آپریشن کی کامیابی کی اطلاع ملنے تک آپ کا فون کھولا بھی نہیں تھا۔ ہاں، جب آپ کو ہوش آ گیا تب لیا تھا میں نے نمبر۔ وہ مزے سے بولا۔ اوہ، آپ کی انسانی ہمدردی۔ تھک کر گہری سانس لی۔ اور جب آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو میری بات پہ یقین ہے تو مجھے لگا کہ آپ بدل گئے ہیں، مگر نہیں، آپ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ سو تو ہوں، سی یو ان کورٹ۔ تب تک آپ کوئی نیا گواہ تیار کریں۔ محفوظ سا کہتے ہوئے اس نے کال بند کی اور زمر نے اف کر کے جھرجھری لی۔ ابھی فون رکھا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر زمر کے ابرو تن گئے۔ ناگواری سے اس نے کال اٹھائی۔ میڈم، آپ سے میرا جواب نام ہے۔ اپنے کلائنٹ فارس غازی سے کہیے کہ بار بار مجھ سے ملاقات کے اصرار نہ کیا کرے۔ آپ صرف ایک دفعہ اس سے مل کر تسلی سے اس کی بات سن لیں، اس کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو کیس کے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں اس کیس کی وکیل نہیں ہوں، نہ پراسیکیوٹر، نہ ڈیفینڈر۔ میں اس کیس کی وکٹم ہوں، اور وکٹم کے لیے کوئی دوسری سائیڈ نہیں ہوتی۔ اوکے، لیکن ایک دفعہ اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ وہ نرمی سے سمجھانے لگے۔ زمر نے بات کاٹ دی۔ میں ضرور سنتی، اگر وہ کہتا کہ کسی نے اس سے گن پوائنٹ پر کال کروائی ہے، تب میں اس کو بے گناہ تصور بھی کر لیتی، مگر جب وہ ہر سرے سے ہر چیز سے انکاری ہے، جب وہ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، تو میں کیوں سنوں اس کی بات؟ مگر ایک وکیل کی حیثیت سے۔ کیا وکیل کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ جب ایک وکیل کی حیثیت سے اس کی منت کی تھی کہ اس کا کیس لڑوں گی اور وہ مجھے نہ مارے، تب اس نے سنی تھی میری بات؟ آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ اور ٹھک سے کال کاٹ دی۔ کف سے اداس ہے یا روئے صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ جیل کے اس کمرے میں بچھی میز کے ایک طرف فارس تھا اور دوسری طرف حنین اور ندرت۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ پہلے والا تنتنا، اکڑ، غصہ سب ندارو تھا، اس کے برعکس کافی ڈھیلا لگ رہا تھا۔ یہاں مت آیا کریں، وہ بھی حنا کو لے کر۔ کتنی دفعہ بتاؤں، یہ کوئی ماحول ہے آنے والا؟ اس نے خفگی سے ندرت کو مخاطب کیا، مگر انداز میں تکان تھی۔ سعدی واپس جا چکا ہے، شوہر میرا مر چکا ہے، ایک بھائی قتل ہو چکا، اور ایک کیا کروں میں؟ ندرت روحانسی ہوگی۔ امی، آپ یہ میلو ڈرامہ کافی دیر سے کر رہی ہیں، اب بس کر دیں۔ وہ چڑھ کر بولی تو وہ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اتنی دیر سے سن رہی ہوں میں یہ باتیں، بس کر دیں آپ دونوں۔ اور امی، کر لینا آپ نے جو باتیں کرنی تھی، اب باہر انتظار کریں، مجھے ماموں سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تمیز نام کی چیز میری اولاد کو چھو کر نہیں گزری، تم گھر پہنچو، میں بتاتی ہوں۔ آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ندرت اس کو سخت سست سنا کر چلی گئی تو وہ اثر لیے بنا سنجیدگی سے فارس کی طرف گھومی۔ دوپٹہ سر پر لیے، اینک لگائے، وہ خفا نظر آ رہی تھی۔ کیا آپ کی پھپھو سے بات ہوئی؟ نہیں، وہ ملنا نہیں چاہتی۔ وہ میز پر رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ حنین اس کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ ایک پرانا منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ چھوٹی حنین خفا اور خاموش سی باغیچے کے کونے میں بیٹھی تھی، اور فارس اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا پوچھ رہا تھا، اور پھر امی نے تمہیں ڈانٹا؟ صرف ڈانٹا؟ وہ تب سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں جب سے میں نے گملہ توڑا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں مر جاؤں۔ اس عمر میں اسے مرنے کی بڑی فینٹیسی ہوتی تھی۔ اور کیا دل چاہ رہا ہے تمہارا؟ یہی کہ میں جنت میں چلی جاؤں، وہاں میرے پاس بڑا گھر ہو۔ اور وہ نرمی سے پوچھتا جا رہا تھا اور وہ بتاتی جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز پر حنا چونکی۔ وہ تکان سے اسے دیکھ رہا تھا۔
کیوں نہیں کہتے وہ جو کہنا چاہتے ہیں؟ کب تک اپنی فیلنگز اور سوچ کو دبا کر رکھیں گے؟ آپ کو پھپھو پہ غصہ ہے نا تو کہہ دیں، جو بھی اندر ہے نکال دیں۔ ہاں مجھے غصہ ہے اس پر۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں تلخی سے کہتے کہتے رکا کہ میں کس تکلیف میں ہوں۔ جو مری ہے وہ میری بیوی تھی اور مجھے بہت پیاری تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی اور میری بیوی کے قاتلوں تک پہنچنے میں میری مدد کرتی، وہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں۔ مٹھیاں بھیج کر کہتے اس نے سر جھٹکا۔ اور تمہیں پتہ ہے جیل کیسی ہوتی ہے؟ تاریک اور خالی۔ اور وہ سکون سے پوچھے گئی۔ فارس نے گہری سانس لی اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اور جب رات ہوتی ہے اور بتیاں بجھا دی جاتی ہیں میں تب بھی سلاخوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس حصے میں جہاں روشنی کی کرن صبح سب سے پہلے گرتی ہو۔ اس اندھیرے میں سب سے زیادہ زرتاشا یاد آتی ہے۔ اس کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ رات کو سوتے وقت بھی ڈریسنگ روم اور ٹیرس کی بتیاں جلا دیتی تھی۔ کہتے ہوئے وہ رکا۔ اب اس کا سر جھکا تھا اور کوہنیاں میز پہ رکھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے پیشانی مسلتا رہا۔ حنین بس اسے دیکھے گئی اور اس نے سر اٹھایا، تھکاوٹ سے چور آنکھوں سے بائیں جانب دیوار کو دیکھنے لگا۔ کچھ یاد آیا، چہرے پہ اداسی سی مسکراہٹ ابھری۔ حنین نے عرصے بعد فارس کو مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی حنا، جب شادی ہوئی مجھے پسند نہیں تھی، وہ امیچور اور بیوقوف لگتی تھی، مگر ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو وہ فجر تک جاگتی رہی۔ ہاں بتی اس نے اس رات بجھا دی، ساری بتیاں، کہیں میں ڈسٹرب نہ ہو جاؤں۔ اس دن سے وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی حنین۔ جب پولیس مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آ رہی تھی تب بھی وہ میرے ساتھ تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور میں زمر سے مل کر اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرتاشا کو وہاں کس نے بلایا تھا، اور یہ کہ اس نے آخری باتیں کیا کہی تھیں۔ ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں وہ دونوں کافی دیر وہاں بیٹھی باتیں کرتی رہی تھیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف اس لیے نکلوانا چاہتا تھا کہ دیکھ سکوں وہ ناراض تو نہیں لگ رہی تھی۔ میں کال پہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے تلخی سے سر جھٹکا، مگر وہ ہر فوٹیج جو میرے لیے ضروری تھی وہ غائب ہے۔ نہ صرف ریسٹورنٹ کی فوٹیج بلکہ وارث ماموں کے قتل کی رات ہوٹل انٹری اور ایگزٹ کی فوٹیجز بھی غائب ہیں۔ فائرنگ والے دن اتفاق سے اسی فلور کے کیمرے خراب تھے۔ کمرہ بھی آپ کے نام تھا جو ریسیپشن میں اس وقت ڈیسک پہ تھی جب اس کمرے کی چابی لی گئی، وہ بھی غائب ہے۔ آپ کو بری طرح پھنسایا گیا ہے ماموں اس سب میں، وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے کہہ رہی تھی۔ مگر زمر ان تمام واقعات کو کیوں نہیں دیکھتی، کیوں میری بات نہیں سنتی کہ مجھے اس میں پھنسایا جا رہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ انٹیلیجنس آفیسر کو کون ٹریپ کر سکتا ہے؟ کیسے نہیں ٹریپ کر سکتا؟ یہ ہاشم کا سیکیورٹی آفیسر خاور، یہ بھی پہلے ایک ایجنسی میں تھا، پھر کسی ناکردہ جرم کی پاداش میں نکالا گیا۔ ہاشم نے اس کا کیس لڑا اور اس کو بری کروا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ وہ کافی دیر سے بول رہا تھا اس لیے اب تھک چکا تھا۔ آپ کے ایجنسی کے دوست سینئرز کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ حنین، یہ ایجنسیاں تب تک ساتھ دیتی ہیں جب تک آپ ان میں شامل ہیں، جب نکال دیے جاؤ تو سب ختم۔ مگر آپ کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ کسی پہ تو شک ہوگا آپ کو۔ دشمن تو بہت ہیں، کتنے کیسز دیکھے یاد بھی نہیں، مگر یہ میرے دشمن نے نہیں کیا، یہ وارث کے قتل کو کور کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے کہتے رک گیا، آنکھوں میں چبھن سی ابھری۔ اور حنین نے بغور اس کو دیکھا۔ مجھے ہاشم پہ شک ہے۔ اوہ! حنا گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی۔ مجھے معلوم ہے جو آپ نے بھائی سے کہا اور ہاشم بھائی نے سن لیا وغیرہ وغیرہ، ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، آپ کی جگہ یہاں ہاشم بھائی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر کے جیسے مزہ لیا۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ یہ سب کرنے والا آپ کا نہیں، وارث ماموں کا دشمن ہے، تو ہاشم بھائی کی ان سے کیا دشمنی ہے؟ اور ویسے وہ قاتل لگتے تو نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاشم نے قتل کروائے ہیں، مگر مجھے اس میں وہ پھنسا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، میری کار میں جو بھی ڈالا گیا سو ڈالا گیا، مگر جس صبح میں اور تم علیشا کے پاس ہوٹل گئے تھے تب پیچھے سے میرے گھر کی بیسمنٹ سے میری گن چرائی گئی۔ نہ کوئی لاک ٹوٹا نہ دروازہ۔ اتنے گارڈ، سیکیورٹی چیک پوائنٹس اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی کیسے میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اگر ہاشم اس کی مدد نہ کرے تو؟ خیر، جھول تو ہر سیکیورٹی سسٹم میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی پینٹاگون پہنچ سکتے ہیں تو کاردارز کا قصر کیا چیز ہے؟ حنین کو بات دل کو لگتی میں ہوئی نہیں لگی تھی۔ اور ہاشم کی بہن وہ کیوں چلی گئی؟ بتایا تو تھا وہ میری وجہ سے گئی، مجھ پہ غصہ جو تھا وہی نکالا اس نے۔ اور اگر اس کو ہاشم نے ڈرا دھمکا کر بھیجا ہو تو؟ حنین، میں اس آدمی پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ صبح اٹھتے وقت آنکھ کھولنے سے پہلے جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ مت کہنا وہ میرے لیے بہترین وکیل مقرر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت مخلص ہے۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ بتاتے بتاتے رکا۔ کہہ دے میں سن رہی ہوں، میں ہمیشہ سنوں گی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ فارس نے سر اثبات میں ہلایا، انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے کہنے لگا، ہم چھوٹے تھے تو ماموں ہم سب کے لیے کھلونے لاتے، ہاشم کو ٹوائے پستول دیا، مجھے ٹوائے رائفل۔ ہاشم میرے پاس آیا اور کہا تمہاری رائفل تو بالکل اچھی نہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ڈیڈ کو یہ واپس کر کے اس سے بہتر لے لیتا۔ میں یہ سن کر فوراً گیا اور ماموں کو وہ واپس کر دی۔ ماموں کو میرے رویے کا بہت افسوس ہوا، انہوں نے ایک اور کھلونا مجھے تھما دیا اور وہ رائفل کافی دکھ سے سامنے کر کے پوچھا، کیا کوئی یہ لے گا؟ ہاشم فوراً گیا اور بہت تابیداری سے وہ لے لی۔
بعد میں نے پوچھا کہ اگر خود لینے کا دل تھا تو مجھے وہ سب کیوں کہا؟ تو وہ بولا میں نے تو صبح سے تم سے بات بھی نہیں کی، اور آگے بڑھ گیا۔ اس دن میں اپنے ماموں کے دل سے اتر گیا اور ہاشم میرے دل سے۔ مگر ہم یہاں اصلی گنز کی بات کریں ماموں، ہاشم بھائی برے ہوں گے، کرپٹ اور جھوٹے بھی، مگر ان کے پاس یہ سب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی چیز آپ کے ماموں یا ان کے خاندان کو اس سب میں ملوث نہیں کرتی دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا ہے اورنگزیب کاردار کے اعلان آپ سے ہزارے لاتعلقی کے باعث آپ ان سے ناراضگی کی وجہ سے ایسا سوچ رہے ہوں شاید۔ وہ پرسوچ نظروں سے در و دیوار کو دیکھتا نیم قائل ہو گیا، یا پھر اب بھی مشکوک تھا۔ اس کو خود نہیں معلوم تھا، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ صدا دینے والے نے صدا لگائی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا دیا۔ تھینک یو حنا، دوسری دفعہ میری بات سننے کے لیے۔ اور پہلی دفعہ کب؟ حنا کو یاد آیا وارث ماموں کے قتل والی بات، ہوٹل میں جب اس نے ذکر کیا تھا اس لونگ کا۔ میں ہمیشہ سنوں گی، چاہے پھپھو نہ بھی سنے۔ وہ رکی، ذرا ہچکچائی۔ جب آپ ان سے ملنا تو ان پہ غصہ نہ کرنا، وہ تکلیف سے گزر رہی ہیں، اور شاید ایسی تکلیف سے گزرنے کے بعد میں بھی یہی کرتی۔ یہی مسئلہ ہے حنین کہ صرف وہی تکلیف سے نہیں گزری۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سنو، وہ جا رہی تھی ہی جب فارس نے پکارا۔ وہ بے اختیار مڑی۔ جی؟ وہ چند لمحے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ مجھے یہاں سے نکال لو گے؟ بدقت یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ڈھیروں بے بسی و کرب در آیا۔ حنین کو جھٹکا سا لگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر کاش میں نجومی ہوتی۔ کہا اور باہر نکل آئی۔ فارس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، اور وہ ایک سرنگ کے اندر کھڑا تھا جہاں دونوں طرف اندھیرا تھا اور وہ دونوں طرف کا منہ بند تھا۔ زمر سے بات کر کے ہاشم نے موبائل جیب میں رکھا اور سامنے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا اور یہاں نشیب میں واقع فارس کا گھر نظر آتا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ ریلنگ پہ جھک کے سوچتے ہوئے نیکسی کو دیکھنے لگا۔ جواہرات عقب سے چلتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے، یہ سارا ڈرامہ اگر کھل گیا تو کچھ نہیں ہوگا، صرف دو لوگ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، فارس اور زمر۔ اب دونوں مصروف ہیں۔ فارس کا وکیل کیس کو لٹکاتا جائے گا، پیشی پہ پیشی، کمزور دفاع، اور اگلے 8-10 سال تو فارس جیل سے نہیں نکلنے والا۔ یہ کہتے ہوئے رک کر گھونٹ بھرا۔ جواہرات مضطرب سی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ رہی زمر تو وہ اپنے علاج میں مصروف رہے گی، ہو سکتا ہے جلدی اس کی شادی ہو جائے تو وہ منظر سے بالکل آؤٹ ہو جائے۔ کافی ختم کر کے مگ پیچھے میز پہ دھرا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کر سینے میں بازو لپیٹ کر ماں کو مسکرا کر دیکھا، اور زرتاشا کا خاندان تو ویسے ہی فارس کو مجرم گردانتا ہے، کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آنے والا۔ تم سعدی کو بھول رہے ہو۔ سعدی؟ وہ تو چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس نے فارس کو مجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ 2 سال تک تو وہ پڑھائی کے لیے انگلینڈ رہے گا، پھر وہیں جاب کر لے گا، کیا پتا فیملی کو بھی وہاں بلا لے۔ باہر جا کر کون واپس آتا ہے، اس کی کیا فکر کرنی۔ لاپرواہی سے ابرو اچکا کر وہ بولا تھا، جیسے اسے جواہرات کے ان تمام وہموں پر تعجب ہوا ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھی اچھی امید کرنی چاہیے۔ پھر دونوں ساتھ جا کھڑے ہوئے اور ویران انیکسی کو دیکھنے لگے۔ آج 4 سال بعد وہ انیکسی اتنی ویران نہیں تھی۔ اس کی بیسمنٹ میں دیوار پہ لگی تصویروں اور تراشوں کے سامنے فارس کھڑا تھا، اور پیچھے کہیں سعدی بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تراشوں کے اوپر چلتی 4 سال پرانی فلم ختم ہوئی تو فارس چونکا، پھر ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھا۔ وہ ہنوز گرم تھا، اور وہ اتنا پرانا سفر کر کے واپس بھی آ گیا تھا۔ ذہن کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ کچھ کھلائیں گے یا میں جاؤں؟ اپنا کپ خالی کر کے رکھتا سعدی اٹھا تو فارس چونک کر مڑا۔ جینز، جوگرز اور ٹی شرٹ میں ملبوس دراز قد لڑکا 4 سال قبل کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ، صحت مند اور بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ تول تول کر بولنے والا، مگر اچھا بولنے والا۔ مرضی تمہاری۔ ایک گھونٹ بھر کے اس نے میٹھی چائے رکھ دی کہ کچھ سوچ کر موبائل اور والیٹ اٹھایا۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، آپا سے 2-4 دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جی، مگر گھر میں پہلے دن جیسی خاطر نہیں ہوگی۔ بھنڈی بنا رہی تھی امی، اب آپ 2 ہفتے پرانے ہو چکے ہیں۔ سونف مٹھی میں بھر کر پھانکتے ہوئے میں محظوظ سا کہتا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ فارس تبصرہ کیے بغیر پیچھے آیا۔ جب کار واپس روش پہ لاتے ہوئے کاردار قصر کے قریب ہونے لگے تو سعدی نے دیکھا ہاشم اور سونیا اپنے کتے سمیت ابھی تک لان میں کھڑے تھے۔ اب گیم کی نوعیت بدل گئی تھی۔ میں 1 منٹ ہاشم بھائی سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ کار سائڈ پر روک کر باہر نکلا تو فارس نے بیزاری سے پیچھے سے پکارا، جلدی آنا۔ اسے آتا دیکھ کر ہاشم نے سونیا سے کچھ کہا، وہ سر ہلا کر ایک طرف کو چلی گئی۔ سعدی قدم قدم چلتا قریب آیا۔ ہیلو سعدی۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بس ایک بات کہنی تھی ہاشم بھائی، وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتا کہنے لگا، شہرین چاہتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سونیا کو ان کے ساتھ جانے دیں، انہوں نے اپنی فلائٹ بھی آگے کروا لی ہے۔ اوکے، میں اسے جانے دوں گا، ایک شرط پر۔ سعدی کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔
اور وہ کیا ہے؟ جو تم نے مجھ سے چرایا تھا وہ واپس کر دو اور میں سونی کو شہرین کے ساتھ جانے دوں گا، ڈیل۔ جیب سے دایاں ہاتھ نکال کر ہاشم نے اس کی طرف بڑھایا۔ سعدی نے اس کی سرد مسکراہٹ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ فیصلہ کرنے کے لیے بس چند سیکنڈز تھے۔ میں غارت گر، تم ملو گے بہت سے زبردست لوگوں سے، ببانگ ناقابل برداشت لوگ، جو زور و شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشانی ایک غارت گر کی۔ غارت گر شکار کرتے ہیں نرمی، سکون، امن، خوش خلقی اور ہر اس مثبت چیز کا جو ان کو سونگھنے پہ کمزور لگے۔ ہر خوش باش پرسکون شے کو وہ غلطی سے کمزور سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور نہیں، میں نرم ہوں، مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوتا ہے۔ میں ریشم کی مانند ہوں، لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں، مگر ایک ریشمی رومال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے۔ بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے۔ غارت گروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے دوست جن پہ وہ حاوی ہو سکیں تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور اہم لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ غارت گر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت۔ یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو۔ میں نے بہت سے دوست کھوئے بوجہ اس کے کہ جب انہوں نے مجھے چیر پھاڑنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں دھوکہ دہی کا۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تو بنا ہوں ریشم کا۔ وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے غارت گروں سے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم۔ اور وہ سعدی جو 1.5 برس سے ریشم بن چکا تھا، اس نے اپنے اچھے وقتوں کے غارت گر دوست کے بڑے ہاتھ پہ چبھتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے آپ سے کیا چرایا ہے بھلا؟ وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چرایا تھا۔ سعدی کا جبڑا بھنچ گیا، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ دور کار میں بیٹھا فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے واپس دیکھا، ہاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے آفس میں۔ اس نے ہاتھ ملا لیا اور فوراً سے واپس کھینچ کر پلٹ گیا۔ کار میں بیٹھتی فارس نے سوال کیا، کیا کہہ رہا تھا ہاشم؟ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے سر جھکائے، ذرا سے شانے اچکائے۔ کچھ خاص نہیں، آفس کا ایک کام تھا، وہی پوچھ رہے تھے۔ کار سٹارٹ کر کے سر سیدھا کیا۔ فارس تو ہوں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر سائیڈ مرر میں ہاشم دور مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کی تو ہاشم پیچھے رہ گیا۔ وہی جو تمہارے خیال میں نے تم سے چرایا تھا، اف! اور یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پہ موبائل رکھا اور شہرین کا نمبر نکالا۔ کچھ غصے بھرا ٹائپ کرنے لگا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ یہ ٹیکسٹ پہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ برے موڈ کے ساتھ اس نے رفتار تیز کر دی۔ کار اب دور جا چکی تھی۔ ہاشم آہستہ سے پلٹ آیا۔ لاؤنج میں مرکزی صوفے پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتوار کے باعث اسے آفس نہیں جانا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور تیار تھی۔ وہ قریب صوفے پہ ڈھیر ہو گیا، پیر لمبے کر کے میز پہ رکھ لیا اور انگلی سے ٹھوڑی مسلتا پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ جواہرات نے موبائل سے نگاہ اٹھائی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو وہ چونکا، کچھ تو ہوا ہے؟ وہ پھر سے موبائل پہ انگلی سے صفحہ اوپر کرنے لگی۔ نہیں، بس ابھی سعدی سے ملاقات ہوئی، وہ فارس سے ملنے آیا تھا۔ اور تمہیں یہ بات ڈسٹرب کر رہی ہے کہ سعدی سب جانتا ہے؟ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا موڈ بگڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب ہمارا وہم ہو۔ فارس کے لیے کوشش کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سب جانتا ہو۔ مگر ہاشم نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ برملا اظہار نہیں کر پا رہا۔ وہ فارس تک کو کچھ نہیں بتا رہا۔ اس کو دکھانے کے لیے اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملا لیا۔ جواہرات نے موبائل پرے ڈال دیا اور چہرہ اٹھا کر بے چینی سے ہاشم کو دیکھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ سعدی کو میں سنبھال لوں گا، وہ ابھی بھی معصوم بچہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ ثبوت نہیں لگا تو اسے کیسے علم ہوا؟ الجھ کر کہتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے، جب سے وہ میری پارٹی پہ میرے کمپیوٹر سے ڈیٹا چرا کر گیا ہے، یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے بنا جھول کے پلان کیا تھا، ہر شے ٹھیک تھی۔ 4 سال پہلے تک اسے نہیں پتا تھا کچھ
پھر 2 سال وہ انگلینڈ میں رہا، واپس آیا تب بھی سے کچھ نہیں پتا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ڈیڈ کی ڈیتھ کو؟ 1 سال 5 ماہ۔ جواہرات بے اختیار بولی، کرب سا ہر جگہ پھیل گیا ہوں۔ کل رات جب میں سعدی کی بہن سے بات کر رہا تھا فنکشن پہ، تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد سے وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے۔ سونیا کی پچھلی برتھ ڈے پہ بھی نہیں آئے تھے۔ اگر میں اس دفعہ زمر سے نہ کہتا تو وہ اب بھی نہ آتے۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہارے باپ کی ڈیتھ سے چند دن پہلے سعدی نے فارس کا وکیل بدل دیا تھا، اور اس نے تمہارے باز پرس کرنے پر تم سے کافی بدتمیزی بھی کی تھی، یاد ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس رویے پہ شرمندگی کی وجہ سے نہ آیا ہو۔ یا پھر ہاشم ایک دم سیدھا ہوا، وہ بری طرح چونکا تھا۔ یا پھر اس نے وکیل تب بدلا جب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ کیا وہ 1.5 سال سے جانتا ہے یہ سب؟ اسے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ اتنے عرصے سے جانتا ہے تو اب تک چپ کیوں تھا؟ وہ چاہتا تھا پہلے فارس باہر آ جائے اور پھر وہ میرے پیچھے آئے۔ مگر اسے کیسے پتہ چلا ممی؟ یہاں آ کر ہاشم کا سارا دماغ الجھ جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا کہ کب غلطی ہوئی، کدھر غلطی ہوئی اور وہ ریشم بن گیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ کیا میں نے تمہیں نہیں خبر دی کہ زمر فارس کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے؟ سوچ میں الجھا ہاشم چونکا۔ نئی پٹیشن، مقدمے کی درخواست؟ اوہو، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا دماغ درست ہے؟ وہ اس سے انتقام کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یہ سب اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ جواہرات نے محظوظ انداز میں شانے اچکائے۔ ہاشم کے تاثرات بگڑے۔ انتقام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید اس کے منصوبے کے مطابق ان کے درمیان میرج کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے۔ خیر، میرے لیے یہ بات تشفیع کا باعث ہے۔ اب ہمیں فارس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے زمر کافی ہے۔ مگر ہاشم بے چینی سے آگے کو ہوا۔ اول تو فارس اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر لی تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گی؟ اگر اسے یہ سب معلوم ہو گیا اور وہ جان گئی کہ فارس بے گناہ ہے تو؟ اور اگر کبھی نہ جان پائے گی؟ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اور اگر نفرت مر گئی تو؟ اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور وہ مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو؟ جواہرات نے سرد سانس خارج کر کے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں، شادیاں محبت سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں چھائی بے چینی کرب میں بدل گئی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی جبری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور پھر ہلکا سا سر جھٹکا۔ آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے پونجھا، موبائل پرے کیا اور گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں اتوار کی صبح اب باسی ہو کر دوپہر میں بدل رہی تھی۔ سبزہ اور ملازموں کی چہل پہل سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ اور یاد آ رہا تھا۔ ہاشم نے کہا سعدی 1.5 سال قبل سونیا کی سالگرہ سے پہلے صرف آخری دفعہ ان کے گھر آیا تھا۔ ہاشم نہیں جانتا تھا کہ سعدی نے وہاں آنا کیوں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ہاشم کو کبھی نہیں بتائے گی۔